علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابن خطاب خلیفہ دوئم اور داماد حضرت سسر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 22 لاکھ مربع میل پر دنیا کا واحد حکمران، جس کی مثال دنیا دیتی ہے، اور ایسا نظم و ضبط ہے کہ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے لیے فرمایا تھا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ تو اس لیے کہ ان کی جو فراست تھی، جو ان کی ذہانت تھی، اس کی وجہ سے یہ منصب ان کے لیے اہل ہو جانا تھا۔ اب دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگیں ہوئی ہیں، مختلف فتنوں کو ختم کیا گیا ہے۔ ایک یمامہ کا فتنہ تھا، بنو حنیف قبیلے کا، جو آج کل کے ریاض کے علاقے میں واقع تھا۔ 40,000 اس کی فوج تھی۔ مسلمانوں نے اس کے مقابلے کے لیے فوجیں بھیجیں اور بڑی سخت لڑائی ہوئی، جس میں دو طرف سے حملہ کیا گیا تھا، لیکن حضرت خالد بن ولید کے باوجود کوشش کے 1200 مسلمان شہید ہوئے تھے، 700 اس میں حافظ قرآن تھے۔ اب حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کو مشورہ دیتے ہیں کہ اے امیر المومنین، کسی اور جنگ میں اللہ نہ کرے کہ 1200 مسلمان اور جن میں 700 حافظ قرآن ہو، اگر اسی تعداد میں یہ شہید ہوتے رہے تو جو قرآن مجید ان کے سینوں میں محفوظ ہے وہ تو اس تعداد میں شہید ہو جائیں گے، تو قرآن مجید کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا، کیونکہ ان کے اذہان میں ہے، ذہنوں میں ہے، قرآن مجید حفظ کیا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو کتابی صورت پر ڈھال لیں۔ اور پھر اس مشورے کو مجلس شورا نے منظور کیا، اور زید بن ثابت انصاری، جو مشہور صحابی ہیں اور مشہور حافظ قرآن ہے، کاتب وحی ہے، اور اس کی ٹیم بنائی گئی اور 3 حفاظ ان کے ساتھ اور ملائے گئے، اور تمام لوگوں سے کہا گیا کہ جو جس کے پاس لکھا ہوا موجود ہے وہ لائے جائے۔ اور پھر حفاظ نے ان کو پڑھ کر پہلی سورت مکمل کی، سورت فاتحہ، پھر سورت بقرہ، پھر یوں کر کے 114 صورتیں مکمل کر گئیں، اور بین الدفتین 2 جلدوں کے درمیان میں کسی باریک چمڑے پر قرآن مجید کو لکھ لیا گیا، اور پھر یہ حضرت عمر فاروق کی بیٹی ام المؤمنین حضرت حفصہ کے پاس رکھ دیا گیا کہ یہ ان کے پاس محفوظ رہے گا۔ اور پھر ان کے بعد حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان غنی کے دور میں جب ایک اور فتنہ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک زیادہ لہجوں کا فتنہ تھا، تو اس کے لیے پھر حضرت ام حفصہ سے وہ قرآن مجید لے کر اس کی 7 جلدیں بنوائی گئیں، اور ان کو 7 بڑے مراکز میں بھجوا دیا گیا کہ اب ان سے ٹریس کیا جائے، اور جو کسی اور لہجے پہ لکھا ہوا تھا وہ زبردستی لے لیا گیا تھا تاکہ کسی بھی قسم کا فتنے کا سد باب رہے۔ اور جو مستشرقین ہیں، مشرقی علوم کے مغربی ماہرین، وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ قرآن مجید تو اتنے عرصے کے بعد لکھا گیا تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید لکھا ہوا موجود تھا، الگ الگ چیزوں پہ موجود تھا، ہر ایک کے پاس موجود تھا، البتہ ان کے سینوں میں، ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں جو محفوظ تھا وہ ویسے ہی محفوظ تھا جیسے آج لکھا ہوا ہمارے پاس ہے۔ اور یوں حضرت عمر فاروق کی کوششوں سے قرآن مجید کو ایک لحاظ سے محفوظ کر دیا گیا، اور یہ ان کی فراست تھی۔ اور جنگوں کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ انہی کے دور میں جو 2 بڑی سلطنتیں تھیں، ایران کی اور روم کی، وہ دونوں انہی کے دور میں فتح ہوئی ہے، اور وہ بڑی بے چینی سے انتظار کرتے تھے۔ جیسے جنگ قادسیہ ہے، وہ 3 دن لڑائی ہوتی رہی تھی۔ جنگ یرموک جو ہے وہ رومیوں کے ساتھ تھی، اس میں بھی اسی طرح کا مارکا ہوا تھا، اور 40,000 ان کے بندے مارے گئے تھے، اور مسلمان 10,000 شہید ہوئے تھے، اور 3 دن لڑائی ہوتی رہی تھی۔ اور یہ ہر صبح نکل کر مدینے سے باہر دیکھتے تھے کہ دیکھو، اور پھر ایک دن دیکھا کہ تو گھوڑا بھگاتا ہوا ایک سوار آ رہا ہے، خوشخبری سناتا ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے۔ اور جو پھر مال جمع ہوا، اس میں ہیرے، چاندی، سونے کے ڈھیر تھے، جن کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق رو پڑے تھے کہ اس امت کا یہی فتنہ ہے جس کے لیے نبی پاک نے فرمایا تھا یہ مال و اسباب میری امت کا فتنہ ہے، باقی امتوں کے الگ فتنے تھے، میرے لیے یہ مال کا فتنہ ہے، اور اس کے ذریعے سے ان کو نقصان ہوگا۔
اور پھر انہی جنگوں کے سلسلے میں ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا تھا ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے، اللہ اس کے دل پر ہم کرتا ہے، اور وہ خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، اور افریقہ میں جو کہ لیبیا اور مصر اور یہ تمام افریقہ کے علاقے ہیں، اور ان سے بھی آگے مسلمانوں کی فوج کہیں لڑ رہی تھی، تو خطبہ دیتے ہوئے ہی اللہ نے ان کو نظارہ دکھایا کہ مسلمانوں کی فوج کے پیچھے سے دشمن پلٹ کر حملہ کرنے والا ہے، جیسے جنگ احد میں پیچھے سے پلٹ کے حملہ کیا تھا اور پھر پانسا بدل گیا تھا۔ تو اسی وقت وہ کہتے ہیں یا ساریہ الی الجبل، یا ساریہ الی الجبل، اور پھر وہ فوراً پلٹے اور فکر ہوگی ان کو کہ حضرت عمر کی آواز آ رہی ہے، تو پھر انہوں نے فوجی دستے وہاں کھڑے کیے اور یہ خطرہ ان کا بچ گیا، اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا مجھے یوں لگا کہ یہ میرے پاس سے مجھ کو آواز دے رہے ہیں، اور ان کا نظارہ یہ تھا کہ خدا نے ان کو یہ نظارہ وہاں مدینے کی مسجد نبوی کے اندر دکھا دیا تھا۔ یہ فراست ہے کہ اس کی فراست کے ذریعے سے اللہ پاک اپنے بندوں کے ساتھ رہنمائی کرتا ہے، اور ان کی اس رہنمائی سے قوم ہدایت پاتی ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے سفیر الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ بھی کیا کریں۔